بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کھانا گلے میں پھنس جانا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اس بات کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے بھاری بیڑیاں، سلگتی آگ اور کھانا جو گلے میں پھنس جائے۔ آئیے ان آیات کا مفہوم اور تفسیر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 12، ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور سلگتی آگ ہے یا بھڑکتی آگ ہے۔ آیت نمبر 13، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ سورہ مزمل کی اس سے ماقبل جو آیت تھی 11 نمبر، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ محبوب آپ ان لوگوں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جانیں۔ اور ان دو آیات میں اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہوں گی۔ آیت میں لفظ استعمال ہوا ان لدینا انکالا وجحیما۔ انکال، انکال جو ہے یہ نکل کی جمع ہے۔ حضرت حسن اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا معنی بیڑیاں ہوتا ہے، وہ بھاری بھرکم بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں اور انسان ہل جل نہیں سکتا۔ مفسرین نے یہ بات بھی رقم کی ہے کہ بدر و حنین کی بیڑیوں کی طرف اشارہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے انکال کا کلمہ مجاز اور کنایہ کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی انکال عبرت کے لیے بھی استعمال کیا۔ انکال کبھی ایسی تدبیروں کے لیے جو غلط روش سے روکنے والی ہوں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں عبرت اور تدبیر کے علاوہ تکذیب کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو آخرت میں بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ جانے کا تذکرہ ہوا، اور پھر جہنم ان کا مقدر ہوگا۔ آیت نمبر 13 میں کہا کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ذا غصہ کھانا حلق میں پھنسنے والا ہوگا۔ یہ کون سا کھانا ہوگا؟ اس پر 4 اقوال ابن جوزی میں، زاد المسیر میں، اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں۔ پہلا یہ کہ کانٹوں کا کھانے میں ہونا جو گلے میں پھنس جائیں گے، اور دوسرا مقاتل کا قول ہے کہ زقوم، اس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ تیسرا دری، یعنی ایسا درخت جس پر کانٹے ہوں، اور چوتھا قول زقوم اور دری کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ تو اس آیت کی تلاوت شدت اضطراب میں رسول اللہ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا۔ حضور اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو امت کی فکر تھی، امت کی فکر میں رسول اللہ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوئی۔ نعمان ابن بشیر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ دوستیوں کے لیے سب سے ہلکا عذاب اس شخص کا ہوگا جس کو دونوں چپل آگ کے پہنائے جائیں گے، اور اس کا اثر پاؤں سے اس کے دماغ تک پہنچے گا اور دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا تھا، افطار کا وقت تھا، کھانا سامنے تھا، کسی نے یہ آیت پڑھ دی یا خود آپ نے تلاوت کر دی، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، تو آپ کی یہ کیفیت ہوئی کہ کھانا اٹھوا دیا، نہ کھا سکے، نہیں کھایا۔ دوسرے دن شام کے وقت پھر کھانا آیا، پھر یہ آیت، آپ نہ کھا سکے، تیسرے روز۔ اس پر حضرت ثابت بنانی، حضرت یزید
امی اور یحییٰ رقاع کے پاس گئے، وہ سب حسن بصری کے پاس آئے، ان کا حال ان کو بتایا کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھا پا رہے۔ پھر ان کے اصرار پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا تناول کیا۔ سورہ مزمل کی ان دونوں آیتوں میں آخرت کے عذاب کی شدت کو بیان کیا گیا۔ ان لدینا انکالا و جحیما، ہمارے لیے، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور کھانا، غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے اور دردناک عذاب۔ اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔